میں اور آپ چاہیں تو اس سے نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس سے ہوگا۔ اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت سے ملانا ہے، اپنی چاہت کو اللہ پاک کی چاہت سے ملانا ہے۔ جب ہماری چاہت اللہ کی چاہت سے ملے گی تو اس کے بعد وہ بنے گا۔ اب اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ کیسے ملانا ہے؟ تو ہم اپنی چاہت میں کمزور ہیں، اللہ کی چاہت مکمل ہے۔ ہماری چاہت تب اللہ سے ملے گی جب ہم اللہ سے آ کر مانگیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ بات ہے اور یہ میرے بس میں نہیں، یہ تیرے بس میں، میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ واقعات میں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا۔ پرانے زمانے کے سفر ہوتے تھے، وہ یہ ذرائع وسائل تو تھے نہیں، نہ ڈاک کا سسٹم تھا، نہ یہ چیزیں تھی۔ بہت گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، مہینوں مہینوں کے اعتبار سے سفر ہوتا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس نے جاتے وقت، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اس نے نفل پڑھے اور دعا کی کہ اللہ یہ جو میری بیوی بیمار ہے بچے کے اعتبار سے، اس بچے کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ مقصد اس کا جو بھی ہو، لیکن اس نے دعا ایسی کی، ابھی ادھوری دعا ہے۔ کہنا یہ تھا کہ اللہ اس ماں اور بچے کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس نے صرف بچے کی بات کی اور چلا گیا۔ جب چلا گیا تو سفر کر کے جب واپس آیا، اللہ کی شان تھی، بیوی فوت ہو گئی تھی، لوگوں نے اس کو دفنا دیا تھا، اسی حال میں دفنا دیا، اسی حال میں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی ہم نے اس طرح کیے، دفنائے تھے، قبرستان گیا۔ جب قبرستان گیا، اس کی قبر پر اپنی بیوی کی، اور وہاں بیٹھ کے اپنا ذکر وغیرہ کرنے لگا، تو قبر سے بچے کی آواز آنے لگی، بچے کی آواز آنے لگی۔ اس کو شبہ ہوا، خیر اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور یہاں سے لوگوں نے بھی سن لی۔ قبر کو کھولا، جب قبر کو کھولا تو وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ماں مری ہوئی تھی۔ اللہ جل شانہ قدرت والے ہیں، اس نے وہ بچے کو اٹھایا، خیر دفنایا، آیا اور گھر میں رویا کہ اے اللہ تو نے بچے کو بچایا تو اس بیوی کو بھی میرے اس تک زندہ رکھ سکتا تیرا۔ تو خواب میں اس کو کہا گیا کہ تو نے بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا، وہ اپنی امانت لے لو، اگر تو مانگا کہ تو اس کو بھی تیرے حوالے کرتے۔